آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس دور میں جب انگریز پہلی بار برصغیر کی سرزمین پر اترے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پورے ہندوستان کی سیاست، معیشت اور معاشرت کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سال تھا 1600۔ انگلینڈ کی ملکہ ضبط اول نے ایک تجارتی کمپنی کو اجازت نامہ دیا جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بظاہر یہ کمپنی صرف تجارت کے لیے تھی، مگر در حقیقت یہ وہ بیج تھا جس نے آگے چل کر پورے برصغیر کو انگریزوں کے شکنجے میں جکڑ دیا۔ انگریز سب سے پہلے گجرات کی بندرگاہ سورت پر اترے۔ ان کا مقصد ہندوستان کی وہ قیمتی چیزیں تھی جو یورپ کے تاجروں کے لیے خواب کی حیثیت رکھتی تھی، مثال جات، ریشم، نیلا رنگ، کپاس اور زیورات۔ ابتدائی دنوں میں تاجر محض مہمان لگتے تھے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی تجارتی فیکٹریاں قائم کی، جنہیں بعد میں فوجی چھاؤنیوں میں بدلا گیا۔ کمپنی نے دھیرے دھیرے ہندوستانی حکمرانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی، ان کے باہمی جھگڑوں کا فائدہ اٹھایا اور رشوت و سازش کے ذریعے اپنی جڑیں مضبوط کیے۔ 1650 تک کمپنی نے مدراس، بمبئی اور کلکتہ میں اپنے بڑے تجارتی مراکز قائم کر لیے تھے۔ یہ مراکز محض تجارتی نہیں تھے، بلکہ انگریزوں کے لیے طاقت کے قلعے ثابت ہوئے۔ انگریزوں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مغل سلطنت اس وقت کمزور پڑ رہی تھی۔ شہنشاہ اکبر کے بعد آنے والے حکمرانوں میں وہ صلاحیت نہ تھی جو ایک وسیع سلطنت کو متحد رکھ پاتے۔ یہی کمزوری ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے سب سے بڑا موقع ثابت ہوئی۔ یاد رکھیے، انگریز صرف تاجر بن کر نہیں آئے تھے، وہ فاتح بن کر آئے تھے۔ تجارت کے پردے میں انہوں نے ہندوستانی وسائل کو لوٹنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت ایسا آیا کہ مغلوں کا تخت کمزور اور کمپنی کا راج مضبوط ہوتا گیا۔ ایک تجارتی کمپنی کے قدموں نے پورے برصغیر کو غلامی کے راہوں پر ڈال دیا، اور یہ صرف شروعات تھی، وہ شروعات جس نے آنے والے 200 سال تک ہندوستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ ابتدائی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی صرف تجارت تک محدود تھی۔ مثال جات، کپاس، نیلا، ریشم اور چائے انگریزوں کے لیے سونے سے کم نہ تھے، مگر یہ صرف تجارت کا کھیل نہ تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا برصغیر پر قدم جمانے کا۔ کمپنی نے پہلی تجارتی مراکز قائم کیے، پھر قلعہ بند فیکٹریاں بنائی۔ ان قلعوں کے اندر فوجی طاقت چھپی ہوئی تھی جو وقت آنے پر ہندوستانی حکمرانوں کے خلاف استعمال کی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی پالیسی اپنائی۔ رشوت، دھوکہ اور وعدوں کے ذریعے وہ بڑے بڑے راجاؤں اور نوابوں کو اپنے ساتھ ملاتے گئے۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی، جہاں سراج الدولہ کو میر جعفر کی غداری کے ذریعے شکست دی گئی۔ اس جنگ کے بعد بنگال پر کمپنی کا قبضہ ہو گیا اور تجارت کی آڑ میں سیاست کا کھیل کھول کر سامنے آ گیا۔ بنگال کے بعد کمپنی نے اپنی طاقت پورے ہندوستان میں پھیلانا شروع کر دی۔ 1764 میں بکسر کی جنگ نے کمپنی کو مغل بادشاہ سے بھی ٹیکس وصول کرنے کا حق دے دیا۔ ایک تجارتی کمپنی اب ہندوستان کے سب سے بڑی مالی اور سیاسی ادارے میں بدل گئی۔ کمپنی نے اپنی فوجی قوت کو بڑھایا اور ہندوستانی سپاہیوں کو تنخواہوں پر رکھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ انگریز اب صرف تاجر نہیں رہے تھے، بلکہ حکمران بن گئے تھے۔ تجارت کے پردے میں چھپی ہوئی چالیں ہندوستان کو غلامی کے اندھیروں میں دھکیلنے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے محض سامان نہیں خریدا، بلکہ ایک عظیم سلطنت کی تقدیر خرید ڈالی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں صرف تجارت سے آغاز کیا، لیکن جلد ہی وہ جان گئے کہ اصل طاقت مقامی حکمرانوں اور عوام پر اثر انداز ہونے میں ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی چالاک اقدامات کیے، جنہوں نے آہستہ آہستہ پورے خطے کو ان کے قابو میں کر لیا۔ سب سے پہلے کمپنی نے مقامی حکمرانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی پالیسی اپنائی۔ وہ ایک راجا یا نواب کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے اور خفیہ وعدوں اور رشوت کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے۔ 1757 کی پلاسی کی جنگ میں میر جعفر کو سراج الدولہ کے خلاف کھڑا کرنا اسی پالیسی کی بڑی مثال ہے۔ اسی جنگ کے بعد بنگال کمپنی کے قبضے میں آ گیا۔ دوسرے، انہوں نے معاشی فائدوں کی لالچ دی۔ نوابوں کو یقین دلایا گیا کہ کمپنی کے ساتھ تعلق رکھنے سے وہ اپنی سلطنت کو محفوظ رکھ سکیں گے اور اپنی دولت بڑھا سکیں گے۔ بہت سے حکمران اس لالچ میں کمپنی کے حلیف بن گئے۔ تیسرے، کمپنی نے فوجی طاقت کے ذریعے دباؤ ڈالا۔ انہوں نے ہندوستانی سپاہیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا اور انہیں اچھی تنخواہیں دے کر اپنی طرف مائل کیا۔ ایک بڑی فوج تیار ہوئی جسے مقامی حکمرانوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔
چوتھے، انہوں نے عدالتی اور انتظامی امور پر قبضہ کیا۔ 1764 کی بکسر کی جنگ کے بعد جب مغل بادشاہ شاہ عالم دوم نے کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ سے خراج وصول کرنے کا حق دے دیا تو کمپنی نے مالیاتی اور عدالتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اب عوام کو ٹیکس دینے اور انصاف لینے کے لیے کمپنی کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ پانچویں، کمپنی نے تعلیمی اور سماجی اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جن میں مغربی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ ایک ایسا طبقہ تیار ہو جائے جو کمپنی کے وفادار اور مغربی سوچ کے حامل ہو۔ یہ لوگ بعد میں کمپنی کے پالیسیوں کے نفاذ میں مددگار ثابت ہوئے۔ آخر کار کمپنی نے تجارتی اجارہ داری قائم کر لی۔ ہندوستانی کسانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ صرف وہی فصلیں اگائیں جن کی کمپنی کو ضرورت تھی، مثلا نیلا اور افیون۔ ان فصلوں سے کمپنی کو یورپ اور چین میں بے پناہ منافع ہوتا، مگر مقامی کسان غربت اور بدحالی میں ڈوبتے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سازش، لالچ، فوجی طاقت اور معاشی دباؤ کے ذریعے مقامی حکمرانوں اور عوام کو اپنے جال میں پنسا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تجارتی کمپنی پورے برصغیر کی اصل حکمران بن بیٹھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت اور مغل دور حکومت کے درمیان کئی بنیادی فرق تھے جنہوں نے برصغیر کے سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلا فرق حکمرانی کے نظریے کا تھا۔ مغل بادشاہ اپنے آپ کو عوام کا سرپرست اور محافظ سمجھتے تھے۔ ان کے حکمرانی میں ایک مرکزی دربار ہوتا تھا جہاں سے پورے خطے کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ عوام اور دربار کے درمیان ایک تعلق موجود تھا جس کی بنیاد مذہب، ثقافت اور روایات پر تھی۔ اس کے برعکس ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد عوام کی خدمت نہیں بلکہ منافع کمانا تھا۔ وہ صرف تجارت اور وسائل کے حصول کے لیے حکمرانی کر رہے تھے اور ان کے نزدیک ہندوستانی عوام صرف مزدور یا کسان تھے جو کمپنی کی مشین کو چلانے کے لیے ایندھن فراہم کرتے تھے۔ دوسرا بڑا فرق معاشی نظام میں تھا۔ مغل دور میں قومی صنعتیں دستکاری، کپڑے اور زراعت پھل پھول رہی تھی۔ ہندوستانی کپڑا اور ہنر دنیا بھر میں مشہور تھے، مگر کمپنی کے اقتدار میں آتے ہی یہ صنعتیں تباہ ہو گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کو خام مال فراہم کرنے والا ملک بنا دیا اور یورپی اشیاء کی منڈی میں تبدیل کر دیا۔ مقامی کاریگر بے روزگار ہو گئے۔ کسانوں کو مجبور کیا گیا وہ صرف وہی فصلیں اگائے جن سے کمپنی کو فائدہ ہو، اور یوں عوام غربت کے دلدل میں دھنس گئے۔ تیسرا فرق فوجی اور سیاسی طاقت کے استعمال میں تھا۔ مغل حکمران اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے فوج استعمال کرتے تھے، جبکہ انگریزوں نے فوج کو عوام کو دبانے اور مقامی حکمرانوں کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ کمپنی نے لاکھوں ہندوستانی سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کیا اور انہی سے اپنی ہی ملک کے خلاف جنگیں لڑوائی۔ چوتھا فرق عدالتی اور انتظامی نظام میں تھا۔ مغل عدالتی نظام اسلامی شریعت اور مقامی روایات پر مبنی تھا جو کسی نہ کسی طرح عوام کو انصاف فراہم کرتا تھا، جبکہ کمپنی نے ایسے عدالتی نظام قائم کیا جو صرف انگریزوں اور ان کے مفادات کو تحفظ دیتا تھا۔ عام آدمی کے لیے انصاف ایک خواب بن گیا۔ پانچواں اور سب سے اہم فرق عوام کی حالت زار میں تھا۔ مغل دور میں اگرچہ ٹیکس موجود تھے مگر کسان اپنی زمینوں کے مالک تھے اور انہیں معاشی تحفظ حاصل تھا، لیکن کمپنی کے دور میں کسان قرضوں اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب گئے۔ لاکھوں لوگ قحط اور غربت سے مر گئے کیونکہ کمپنی نے اپنی تجارتی پالیسیوں کے لیے اناج کی بجائے نقد اور فصلیں اگانے پر زور دیا۔ یوں مغل دور حکومت میں جہاں عوام کو ایک حد تک خوشحالی، امن اور ثقافتی ترقی حاصل تھی، وہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں غلامی، غربت اور ناانصافی ان کا مقدر بن گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد محض تجارت نہیں تھی بلکہ غلامی کی ایک لمبی داستان کا آغاز تھی۔ برصغیر کے وسائل اور حکمرانوں کی کمزوریوں نے انگریزوں کو وہ موقع دیا جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ مغلوں کے دور کی خوشحالی اور خود مختاری رفتہ رفتہ ختم ہو گئی اور اس عظیم سرزمین کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اتحاد، بیداری اور انصاف کے بغیر کوئی قوم اپنی آزادی برقرار نہیں رکھ سکتی۔